کچھ ایماندار ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہنوک کی کتاب کو کلام مقدس میں شامل ہونا چاہیے تھا اور یہ پہلے کلام مقدس میں تھی بھی، تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اور کیا کلام مقدس میں جو ہے وہ ہنوک کی کتاب کے بارے میں ریفرنس دیے جاتے ہیں؟ تو یہودا کا عام خط اس کے پہلے باب کی 14-15 آیت دیکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کے بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے ان کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کلام مقدس میں اگر یہ اسکرپچر شامل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنوک کی کتاب جو ہے وہ سچ ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ 101% کریکٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہنوک کی کتاب کے بارے میں 10 فیکٹ شیئر کروں گا۔ تو ضرور ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کو شیئر کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ اور آپ کے عزیزوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا فیکٹ ہے کہ ہنوک کی کتاب میں نوح کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جب کہ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو نوح کی پیدائش سے پہلے ہی ہنوک کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ چلتے چلتے اٹھا لیا۔ Then said the Most High, the Holy and the Great One spake and sent Uriel to the son of Lamech and said to him, Go to Noah and tell him, in my name hide himself and reveal to him the end that is approaching, that the whole will be destroyed and deluge is about to come upon the whole earth and will destroy all that is on it۔ تو ہنوک واپسی آیا یہ ہمیں بائبل مقدس نہیں بتاتا، تو اگر ہنوک نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس کو یہ سارا معاملہ کیسے پتہ چلا نوح کا؟ فیکٹ نمبر 2 ہے عزازیل کو ساری برائیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ہنوک کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ خدا عزازیل کو جو ہے وہ ساری برائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور وہاں کچھ یوں لکھا ہے And the whole earth has been corrupted through the works that were taught by Azazel to him ascribe all sins۔ لیکن کلام مقدس میں لوسیفر، شیطان، ڈیول اور پرانے اژدہا کے علاوہ اور کسی کو جو ہے وہ گناہ کا یا برائیوں کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، یہ لوسیفر ہی ہے۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے آئیے جانتے ہیں 1 جان اس کے چیپٹر 3 اور ورس 8 سے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، اور ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ یہوہ کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کا کام تباہ کرے۔ تیسرے فیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بتاتا ہے ہمیں کہ فرشتے جو ڈیمنز ہیں وہ توبہ کرتے ہیں۔ ہنوک کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 5ویں سے 6 آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فرشتے توبہ کرتے ہیں۔ For from thenceforward they could not speak with him, meaning God, nor lift up their eyes to heaven for shame of their sins, for which they had been condemned. Then I wrote out their petition and the prayer in regard to their spirits and their deeds individually, and in regard to their requests, that they should have forgiveness and length۔ کلام مقدس ہمیں اس کو بالکل اپوزٹ بتاتا ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میتھیو 25:41 کو، وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا لعنتی لوگوں مجھ سے دور ہو جاؤ اور اس ابدی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار ہے۔ تو اس کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوسیفر اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ توبہ نہیں کی تھی، اور اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی توبہ کرتا ہے اس کے لیے پھر ہیل نہیں ہے، اس کے لیے پھر دوسری چیزیں ہیں۔ 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ سب کو جو ہے وہ زندگی دینا چاہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ڈیمنز کا اب کوئی رابطہ نہیں رہا خدا سے۔ ابھی پہلے جو آپ نے آیت سنی ہنوک کی کتاب سے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سنا دیکھا کہ توبہ کی انہوں نے، لیکن وہ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھتے تھے خدا سے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کچھ کانٹیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ایوب جو ہے وہ اس بات میں ہمیں کلیئر بات بتاتا ہے۔ تو ایوب کی کتاب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے 1 چیپٹر میں اس کی ورس 6 سے 9 کو دیکھیں گے تو وہاں پر سیٹن جو ہے وہ موجود ہے،
ایک دن فرشتے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے آئے۔ ابلیس بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ رب نے ابلیس سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ ابلیس نے جواب دیا میں دنیا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ رب نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر توجہ دی؟ دنیا میں اس کے جیسا اور کوئی نہیں، کیونکہ وہ بے الزام اور سیدھی راہ پر چلتا، خدا کا خوف اور برائی سے دور رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور خدا کو الگ الگ بتایا گیا ہے، جو کہ بالکل بیبلیکل نہیں ہے حنوک کی کتاب میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں جو سڑک بتائی گئی ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے، جیسا کہ ریویلیشن کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں 12 دروازے 12 موتی تھے اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا۔ شہر کی بڑی سڑک خالص سونے کی تھی، یعنی صاف شفاف شیشے جیسی سونے کی۔ لیکن حنوک کی کتاب یہ نہیں بتاتی، وہ بتاتی ہے کہ اٹس گراؤنڈ ورک آف کرسٹل۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں کلام مقدس سے جو بالکل جدا ہیں، جو حنوک کی کتاب بیان کر رہی ہے آسمان کو جیسے وہ ہیونس کو بتا رہی ہے، ایسا بائبل ہمیں نہیں بتاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو جو ہے وہ اپنے اون پر دیکھیں، اور یہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے میں یہیں پہ آپ کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں، اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ اس کے پارٹ کے اندر جو 5 فیکٹ اور ہیں۔